اچھا، ایک جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ ویسٹ نے ہمیں بہت ساری چیزیں انجیکٹ کر دی ہیں۔ ایک ویسٹ کی نا بے پرواہی والی طبیعت بھی ہم میں آ گئی، یعنی امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، قتل ہو گئی، دربدر ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور مسلمان امت کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے لڈیاں ڈالنے میں اور اپنے خوشیوں میں اور جشن منانے میں مصروف ہیں۔ یہ چیز بھی ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے، یعنی آپ کو تکلیف ہی نہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہو گیا، فلسطین میں کیا ہو گیا، بوسنیا میں کیا ہو گیا، وہ برما میں کیا ہو گیا، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہی نہ ہو، اور آپ لڑیاں ڈالتے پھریں اور اپنے جذبات اور احساسات اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے نام سے وہ کرتے رہیں، یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ پھر آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون نہ کریں، یہ بھی ایمان کی کمی کی علامت ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ و ظلم پر تعاون نہ کرو۔ تو اس حکم کی بنیاد پر مسلمان کی معاونت، اس کی مدد کرنا صرف ایمان کی وجہ سے لازم ہے۔ مومن سے محبت کرنا، اس کے معاملات میں اس کی ہیلپ کرنا، خوشی غمی میں شریک ہونا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ذاتی مفاد کے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے اور اسے اپنے تعاون اور محبت سے نکال دے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور یہ ایسی منحوس بغاوت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا دفاع مسلمانوں سے اٹھ جاتا ہے، مسلمانوں کی زندگی خیر و برکت سے محروم۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ انسان کے سمجھدار ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نگرانی کرے، اس میں نقص و کمی آنے سے اس کا خیال رکھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایمان ایک نہایت قیمتی دولت ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی اہم ترین